کیا آپ پرانی سے پرانی قبض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے اور آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں اور اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شمسہ ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں وہ ہے ساگ۔ ساگ کا استعمال کرنے سے آپ کن بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور ساگ کا استعمال کرنے سے آپ کو کون سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساگ آپ نے ایک دن میں کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے، اس میں کون سے اہم نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں اور کون سے لوگ ساگ کا ہرگز استعمال نہ کریں، یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہوں کہ ساگ میں کون سے اہم غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ساگ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ساگ میں بہت ہی اچھی مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ایسے لوگ جو کہ خون کی کمی کا شکار ہیں اور اپنی خون کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ساگ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ کوشش کریں کہ ایک ہفتے میں 2 سے 3 بار ساگ کا لازمی استعمال کریں، اس سے آپ کے جسم میں ہونے والی خون کی کمی دور ہو جائے گی اور آپ کے جسم میں خون بننا شروع ہو جائے گا۔ ساگ میں بہت ہی اچھی مقدار میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ساگ کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ ایسے لوگ جو کہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں، جن کا بی پی بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، اگر وہ ساگ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا، کیونکہ ساگ کا استعمال آپ کے دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ ساگ کا استعمال ایسے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جن کے جسم میں بیڈ کولیسٹرول بڑھ گیا ہے اور وہ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ساگ میں موجود فائبر آپ کے جسم میں موجود بیڈ کولیسٹرول کو اپنے ساتھ بائنڈ کرتا ہے اور جسم سے باہر نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں گڈ کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے اور بیڈ کولیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ساگ کا استعمال آپ کے دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے جو سیلز ہیں ان کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے، اسی لیے ساگ کا استعمال آپ کے دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ دل سے متعلق تمام بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ ساگ کا استعمال لازمی کریں۔ ساگ کا استعمال کرنے سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے، آپ کی امیونٹی بوسٹ اپ ہوتی ہے، آپ کی قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نزلہ زکام اور کھانسی جیسے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ سردیوں کے موسم میں ساگ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو پرانی سے پرانی قبض کا مسئلہ ہے اور تمام چیزیں استعمال کر لی ہیں، قبض دور نہیں ہو رہی، اگر وہ ساگ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ ساگ فائبر کا بہت ہی اچھا سورس ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم میں بہت سی بیماریوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ قبض کو بھی دور کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ اور آپ کی آنتیں بہت اچھے طریقے سے کام کریں اور آپ کو کبھی قبض کا مسئلہ نہ ہو، آپ کو معدے کی خرابی کا مسئلہ نہ ہو، تو آپ ساگ کا لازمی استعمال کریں۔ ساگ کا استعمال کرنے سے آپ کے معدے کو طاقت ملتی ہے اور آنتوں کی صفائی بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی معدے کے السر کا شکار نہیں ہوتے، معدے کا السر ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ ساگ کا استعمال معدے کے زخموں کو بھی دور کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ساگ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ معدے کی تیزابیت کے مسئلے سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں 1 کپ ساگ آپ ہفتے میں 2 سے 3 بار لے لیا کریں، خاص طور پر سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ ساگ میں بہت ہی اچھی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اور لیوٹین اور زیازینتھن بھی پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ساگ آپ کی نظر کو بھی تیز کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہیں تو آپ ساگ کا لازمی استعمال کریں۔ ساگ کا استعمال آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔
اگر آپ ساگ کا استعمال کریں گے تو سردیوں میں خاص طور پر آپ ہڈیوں اور جوڑوں کے درد سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی۔ ساگ کا استعمال شوگر کی مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ آپ کے خون میں جلدی شوگر کی مقدار کو بڑھنے نہیں دیتا، بلکہ سلولی شوگر کی مقدار آپ کے خون میں بڑھتی ہے اگر آپ ساگ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ساگ میں فائبر بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے جسم میں شوگر کو بڑھنے نہیں دیتا۔ ساگ استعمال کرنے سے آپ اپنی شوگر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ساگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ساگ میں نیوٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت سے ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو آپ کے جسم کے لیے بہت مفید ہیں، اسی لیے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ساگ کا لازمی استعمال کریں۔ اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھنے کی بجائے کم ہوتا ہے اور آپ کو غذائیت بھی پوری ملتی ہے۔ ساگ میں بہت ہی اچھی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ساگ کینسر سے بھی آپ کو بچاتا ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ آپ ایک دن میں کتنی مقدار میں ساگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک دن میں 1 کپ ساگ استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ نے ساگ استعمال نہیں کرنا۔ کون سے لوگ ساگ کا استعمال نہیں کر سکتے؟ ایسے لوگ جن کو کڈنیز کا مسئلہ ہے، یعنی کہ ان کے گردے خراب ہو چکے ہیں یا پھر وہ ڈائلسس پہ ہیں یا گردوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ کوشش کریں کہ ساگ کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ جسمانی کمزوری کا شکار ہیں تو آپ ساگ کا لازمی استعمال کریں، اس سے آپ کی جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی اور آپ کو طاقت بھی ملے گی۔ اگر آپ دیسی گھی کے ساتھ ساگ کا استعمال کریں گے تو ساگ کی افادیت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی پوچھ لیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔